مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 9 محرم 1447 ہجری و مطابق 4 جولائی 2025 عیسوی۔ موضوع ذکر الہی کی اہمیت و فضیلت۔ خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ، ترجمہ انیس الرحمن نظام الدین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے فضیلت کے مقامات خاص کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے نیک لوگوں کو توفیق دی کہ اس کے عظیم انعامات پر ذکر و شکر کی غنیمتوں سے مالا مال ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے بیان یعنی قرآن کو واضح اور دلیل یعنی سنت کو روشن فرمایا۔ اللہ درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے آپ پر، آپ کے چنیدہ آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک ان کی اچھی طرح سے پیروی کریں۔ اما بعد، مسلمانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، سب سے اچھی راہ پر چلو اور ہلاکت کے راستوں سے بچو۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر روحوں کی سیرابی، زخموں کی شفا، نیکی کی علامت، فرحت کا سبب اور عین کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشگی برتتا ہے، اس پر اس کے انوار چمکنے لگتے ہیں، اس پر اس کے اثرات چھا جاتے ہیں، اور اس پر اس کی بھلائیاں برسنے لگتی ہیں، اور اس پر اس کی برکتیں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ذکر ہی اچھا توشہ اور نفع بخش تجارت ہے، اور میزان میں بھاری، اس کے فضائل کا حصول قریب اور آسان ہے، اور اس کے فوائد ظاہر و باہر ہیں۔ اے ثواب کے طالب اور اے خیر و فضل اور بھلائی کے طلبگار، اللہ کا ذکر کر۔ جو رحمان کو یاد کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ کو یاد کرے گا بدلے میں اللہ بھی اسے یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ ذکر، تسبیح اور تقدیس کا حکم دیا، اور اپنی حمد و ثنا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس پر بڑے اجر اور حسین انجام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اسلامی احکام مجھ پر زیادہ ہیں، لہٰذا مجھے کوئی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، تجارت میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، خلوت و جلوت میں، صبح شام میں، زمین پر اور فضا میں۔ ابن جابر نے عمیر بن ہانی عبسی دارانی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کبھی بھی ذکر نہیں چھوڑتے، تو تم کتنی تسبیح کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر انگلیاں خطا نہ کرے تو 1,00,000۔ لہٰذا لوگوں، اسلاف کی اقتداء کرو اور کوتاہ ضیاءکاروں کی حرکتوں سے بچو۔ ہماری مجلسوں میں کتنی غفلتیں، کتنی لغزشیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم کس قدر دنیا کی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، نہ اس سے رکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ ہمارا کتنا زیادہ وقت غیبت، چغل خوری اور قیل و قال میں ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم خود کو اس تحلیل، تحمید اور تکبیر سے محروم رکھتے ہیں جس سے ہم قدر و منزلت حاصل کر سکتے ہیں اور بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی مجلس جس میں لوگ بیٹھیں اور اس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن اس کی حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابن عون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، لوگوں کا ذکر بیماری ہے اور اللہ کا ذکر دوا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، تعجب ہے ہم پر اور ہماری جہالت پر، ہم کیسے دوا کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیماری میں کود پڑتے ہیں۔ مسلمانوں، دل کے موافق زبان سے ذکر کرنا عظیم ترین نیکیوں، افضل ترین طاعتوں اور آسان ترین عبادتوں
عبادتوں میں سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی۔ لوگوں نے کہا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کو 360 ہڈیوں پر پیدا کیا گیا ہے، تو جس نے تکبیر کہی، اللہ کی حمد کہی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ سے مغفرت مانگی، لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹائی، نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا، ان 360 ہڈیوں کی تعداد کے برابر، تو وہ اس دن کس طرح چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور کر چکا ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، ذکر رحمان کو راضی کرتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، غم کو کافور کرتا ہے اور نفسوں کو اطمینان اور سکون اور امان بخشتا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر وحشت کو ختم کرتا ہے، دل کو پگھلاتا ہے، غفلت کو دور کرتا ہے، رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے اور دلوں کو شفا دیتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہر زنگ آلود چیز کی صفائی ہے اور دلوں کے زنگ کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر پیاسے نفوس کی سیرابی، خالی دلوں کی غذا، خاردار راستوں کا نور ہے۔ اسی کے ذریعے بھلائیاں اور برکتیں طلب کی جاتی ہیں اور مشکلات و مصائب دور کیے جاتے ہیں۔ ذکر سے تکلیف دہ سانحات و حادثات آسان ہو جاتے ہیں۔ جس مصیبت میں اللہ کا ذکر شامل ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور جس پریشانی میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، ذکر پر ملنے والے اجر اتنے عظیم ہے کہ نہ تو ان کی عظمت کسی زبان سے بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر دن 1000 نیکی کمائے؟ ہم نشینوں میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، 1000 نیکی کیسے کمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ تسبیح پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جائے گی یا اس سے 1000 گناہ مٹایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کہا، اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اس کے لیے 100 نیکی لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹائے جائیں گے، اور یہ چیز اس کے لیے شام تک شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اس سے بہتر عمل وہی شخص پیش کرے گا جو اس سے زیادہ یہی عمل کرے۔ اور فرمایا، جس نے ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہر چندے کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور 100 مرتبہ میں کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ہر چند کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ چنانچہ مختلف احوال کے لیے وارد صحیح اذکار اور دعاؤں کی پابندی کرو اور ہر وقت ہر لمحہ خوب اللہ کا ذکر کرو۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے لطف و مہربانی کی پناہ لینے والے کو پناہ دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے انعام و احسان سے بیماری میں مایوس لوگوں کو شفا دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و صحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے خوف کھاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا فرمان ہے۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، ذکر سرکش جنوں اور شیطانوں سے گھروں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تم اپنے گھروں کو ذکر اور اطاعت سے خالی نہ رکھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، مردہ اور زندہ شخص کی طرح ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اسے اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑا جائے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو
شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانا، اور جب داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے تم نے ٹھکانہ اور کھانا دونوں پا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلمانوں، عاشورہ کے دن کا روزہ ایک عظیم فضیلت، عطیہ اور غنیمت ہے، ایک ایسا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور اس کے روزہ کا حکم دیا اور فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، لہٰذا آپ اپنے آپ کو اللہ کے فضل، اس کی بخشش اور اس کے احسان سے محروم نہ کرو۔ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ عاشورہ کو رنج و غم کا اظہار کر کے ماتم نہ بناؤ، نہ ہی خوشی و جشن کا موقع بناؤ۔ سنتوں پر عمل کرو اور بدعات سے بچو، کیونکہ بدعات بدعتیوں کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اور درود و سلام بھیجو ان پر جن کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، درخت ان کی طرف چل کر آئے اور پتھر نے انہیں سلام پیش کیا۔ اے اللہ ہمارے نبی اور سردار محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تمام آل و اصحاب سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی ان کے ساتھ راضی ہو جا۔ اے کریم، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، اور ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ممالک کو سازش کرنے والوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ اے رب العالمین۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا۔ اے اللہ ہمارے پیشوا اور حکمران خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن رکھ۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولیات کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دیکھ بھال اور نگرانی فرما اور انہیں صحت و عافیت عطا کر اے رب العالمین۔ تمام مسلم حکمرانوں کو اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، آزمائش زدہ لوگوں کو عافیت عطا کر اور ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور مسجد اقصی کو غاصب یہودیوں سے پاک کر۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہماری پکار کو اپنے تک پہنچا اے کریم، اے عظیم، اے رحیم۔